اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، جاہل کی عبادت بھی گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر جمعرات کے روز، تھرسڈے کے روز، یہاں پر فقہ حنفی سے اہم مسائل بیان کیے جاتے۔ ہم جب تک علم نہیں سیکھیں گے، مسائل نہیں سیکھیں گے، ہم اپنا مقصد حیات نہیں پا سکیں۔ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت اسی وقت درست ہوگی جبکہ آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس مسائل ہو، ورنہ آپ کی عبادت آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون ہے وہ جو علم نہیں رکھتے، وہ جو رب کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو زندگی کا مقصد پانے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے علم پہلی سیڑھی ہے آپ کے لیے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ نہیں سیکھو گے گناہگار ہوگے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عالم سے کبھی لرزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہی جاہل سے غلطی ہو جائے اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے۔ پہلا علم نہیں سیکھنے کا گناہ، اور دوسرا گناہ کا گناہ لکھا جاتا۔ اور عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب علم والا رب کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا ہے، رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا چلنا عبادت، اس کا اٹھنا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا پینا عبادت، اس کا سونا تک عبادت ہو جاتا ہے۔ اور وہی جاہل سجدے کر کر بھی گناہگار ہو جاتا ہے۔ فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون ہے جو علم نہیں رکھتے، جو رب کی معرفت نہیں رکھتے، جو سجدوں کی حقیقت تک نہیں پہنچے۔ تو علم اتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ علم نہیں ہوگا کبھی آپ عزت کے مسند پر نہیں بیٹھو، علم نہیں ہوگا کبھی اللہ کی بارگاہ میں ولایت نہیں پا سکتے۔ کوئی جاہل اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، کوئی جاہل نہیں بن سکتا۔ علم شرط ہے ولایت کے لیے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ تو علم اتنا ضروری ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی پانا چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
علم کے بغیر نہ آپ دنیا میں عزت پا سکتے نہ آخرت میں عزت پا سکتے نہ رب کے محبوب بن سکتے. اسی کے پیش نظر یہاں پر روزانہ الگ الگ عنوان پر بات کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اپنا مقصد حیات پر. آج کا جو اہم مسئلہ ہے فقہ حنفی کے مسائل، آج کا جو اہم مسئلہ ہے وہ اے آئی کا مسئلہ ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج اے آئی کا دور ہے. آج دیکھ لے ہمارا بھولا بھالا مسلمان، ہمارا نادان مسلمان، علم سے دور مسلمان، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً اے آئی سے فتویٰ طلب کر لیتا ہے، فتویٰ پوچھ لیتا ہے یہ ہو گیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا بات، کیا حکم ہے اس کا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ سوال کرنا اے آئی سے کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ سوال کر سکتے اور وہ جواب دے، اس پر عمل کر سکتے؟ یہ سوال ہے آج کا سوال کہ ہم کر سکتے یا نہیں. تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی حیات کے مطابق اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنا کر بھیجا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کے لیے ہدایت فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ہدی للناس بنا کر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، ہر ایک کے لیے ہدایت. تو قرآن کیا کہتا ہے اے آئی کے بارے میں، ہم اس سے سوال کریں. ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، ہماری کامیابی قرآن سے ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے، تم علم نہیں رکھتے، کسی بات کا تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ قرآن کا ارشاد ہے، آپ کے رب کا ارشاد ہے. اگر تم کسی بات کا علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے سوال کرو. اہل علم کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارثین ہوتے. وارث ہوتے کس اعتبار سے وارث؟ کیا جاگیر کے اعتبار سے، کیا زمین کے اعتبار سے، کیا کیش کے اعتبار سے؟ نہیں، علم کے وارث ہوتے. انبیاء کا علم کا حصہ علماء اکرام کو عطا کیا جائے. اور اس امت کے علماء کی کیا شان ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند فضائل رکھنے والے. ایسی شان ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کرام کو عطا فرمایا. کون سے عالم سے سوال کرنا چاہیے؟ تو فقہاء اکرام نے واضح ارشاد فرما دیا عالم با عمل ہونا چاہیے، عمل والا عالم ہونا چاہیے، اس سے آپ سوال کریں. اے آئی سے آپ ہرگز سوال نہیں کر سکتے. اے آئی ایک ٹول ہے، اس کے پاس جو ڈاٹا اسٹوریج ہے وہی آپ کو فتویٰ دے گا. فتوے کا جو حقیقت معنی ہوتا ہے وہ پریزنٹ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. پریزنٹ جو حال ہوتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے فتویٰ ہوتا ہے. یہ بات یاد ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اے آئی سے سوال کرے کیا بیوی کو نکل چلے جا کہنے سے طلاق ہوگا؟ تو اے آئی کہے گا نہیں ہوگا. حالانکہ ایک حصے کے اعتبار سے، یعنی ایک حالات کے اعتبار سے طلاق نہیں ہوگا اور دوسرے حالات کے اعتبار سے طلاق ہو جائے. مثال، میاں بیوی بیٹھے ہوئے مذاق کر رہے ہیں، فری ایک دم ایک دوسرے سے رہتے ہیں، اور شوہر نے کہا یہاں سے نکل اٹھ، اس سے طلاق نہیں ہوگا. شوہر نے کہا نکل اٹھ چلا جا، اس سے طلاق نہیں ہوگا. اور دوسری جو حالت ہے، میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، شوہر کہے نکل چلے جا، طلاق ہو جائے. یہ بات یاد رکھیں. اتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے جو ہم آج مذاق بنا کر اپنے ایمان کو اے آئی کے حوالے کر رہے ہیں.
اور ایک سوال کرے اے آئی سے، کیا بیٹی کو ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ اے آئی کہے گا نہیں ہوگی، حالانکہ ایک حالت میں نہیں ہوگا، ایک حالت میں ہو جائے گا۔ کون سی حالت ہے؟ آپ خالی حالت میں بیٹی کو ہاتھ لگائیں، اس کے دزوسی کریں، اس کی پیشانی چبھے، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر دوسری حالت یہ ہے کہ آپ پر شہوت غالب آ جائے، آپ شہوت پر غالب آ گئی، شہوت آپ پر، آپ ہم بستری کا مزاج رکھتے ہو اور بستر کی طرف بڑھتے ہو یہ یقین سے کہ بستر میں بیوی سوئی ہوئی ہے، اور جا کر آپ ہاتھ لگاتے ہو بیوی کی جگہ، اگر بیٹی ہے ہاتھ لگا، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اے آئی آپ کا مقصد نہیں ہے، اے آئی آپ کے جو زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ ایک عالم دین ہر ایک کا دوست ہونا چاہیے، دوست نہیں تو ایک عالم ہمارا ایسا ہونا چاہیے جب وقت آئے اس سے سوال کرے اور وہ جواب، اور وہ عالم باعمل ہونا چاہیے، خوف خدا رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمیں علم کی اتنی ضرورت ہے کہ آج ہمارے گھروں کا حال جہالت سے کوئی بدتر حال نہیں ہے۔ آج علم کو ہم نے اتنا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ علم دین کی بات کر رہا ہوں، علم دین ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھ رہا ہے، اسی لیے ہمارے گھروں کے حالات معلوم ہے کیا ہے؟ گھروں میں طلاق ہو کر میاں بیوی کے 5 سال 10 سال وہی طلاق کی حالت میں 2 بیٹے 3 بیٹیاں 4 بیٹے ہو جا رہے۔ پہلے جو آپ کر رہے ہیں وہ زنا ہے، ولد الزنا کی اولاد ہے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، جامعہ نظامیہ جا کر دیکھیں خون کے آنسو ہونا۔ اتنا جاہلیت ہمارے پاس ہو گئی۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی اہم وجہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کا پہلا فریضہ اولاد کو علم دین سکھانا ہے۔ اللہ پہلا سوال قیامت میں ماں باپ سے کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں اولاد دی تھی نعمت بنا کر، کیا تم نے انہیں دین سکھایا تھا؟ آج ہم خود دین نہیں سیکھتے، اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ اولاد کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے ڈیکوریشن کیے جاتے، کیسے عمدہ کھانا بنائے جاتے۔ ایک ماں ایک ایسی بیٹھے ہوئی ہے یہاں پر جو یہ کہہ سکتی ہے میں نے اپنے بیٹی کو شوہر کے حقوق سکھائے۔ یہاں اتنے مرد بیٹھے، اتنے باپ بیٹھے، ایک باپ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو بیوی کے حقوق سکھائے؟ نہیں کہہ سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے ضمیر سے سوال، کیا ہم نے حق ادا کیا اولاد کا؟ اور جب یہ اولاد دل کا درد بن جاتی ہے تو کہتے ہیں اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ آپ نے اولاد کو دین ہی نہیں سکھاتے، دل کا درد ہی بنے گی اولاد۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کیا ہے، رسول اللہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، اولیاء کا مقام کیا ہے، ہمیں علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے، ہم نے بتایا نہیں۔ اولاد یہ آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ ہی بنے گی، اولاد یہاں بھی ہمارے لیے جہنم بنا کر رکھ دے گی ہماری زندگی، اور قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی اولاد جس کو آپ علم نہیں سکھائے۔ خدا را خود علم سیکھے، اپنی اولاد کو علم سکھائے۔ کچھ بھی مسئلہ پیش آیا، آپ حسنین اسلامک واٹس ایپ گروپ ہے، اس پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس پر میرے استاد محترم مولانا صدام حسین صاحب کامی الحدیث جامعہ نظام یہاں بھی جواب دیتے ہیں، اور میرے شیخ کامل حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبد الرحمن حسن قادری صاحب خلیفہ صدر الشیوخ جامعہ نظامیہ آپ بھی جواب دیتے، آپ بھی سوال کرتے، کس اعتبار سے وہ سوال کریں تاکہ ہمارا ایمان بچا رہے۔ ایسا نہ ہو اے آئی سے سوال کرے ایمان چل جائے ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو خدا را عالم دین سے رابطہ رکھے۔ یوٹیوب چینل حسنین اسلامک ہے، ہم نے کئی پروگرامز بیان کیے، دیکھے، اپنی اولاد کو دکھائیں۔ واٹس ایپ گروپ ہے 70 سے زائد واٹس ایپ گروپ ہے، لیڈیز گروپ الگ ہے، جینٹس گروپ الگ ہے، 2000 1000 500 3000 ایسے افراد موجود ہیں۔ آج سے خواہش کی جاتی ہے ایک عالم دین سے جڑے تاکہ ہم زندگی کا مقصد پا سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے۔ رہتی زندگی میں وہی کامیاب مومن ہے
جو اپنی رب کو راضی کر کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔